السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایک ایسے نبی کو امتی بنایا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا اور تمام انبیاء علیہ السلام میں منفرد اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو رشتے و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ہر ایک کا دعوت مشن ایک ہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اسی کلمے کے ذریعے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ کی بعثت سے پہلے عرب کی سرزمین کس طرح کے حالات سے دوچار تھے، اس سے پہلے بیان میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ کفر و ضلالت کا دورہ تھا، ظلم و استبداد، قتل و غارت گیری عام تھی، شراب نوشی، جوئے بازی، بے حیائی، زنا کاری عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، بعثت کے بعد، آپ کو نبوت سرفراز کرنے کے بعد یہ سارے حالات درست ہو گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا کلمہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے سے اپنے دعوت مشن کو شروع کیا؟ وَتَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا۔ جب نبی کی بعثت ہوئی، آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا کہ ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے تمہارے رب کے جانب سے، جو حق کے ساتھ آیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو سمجھ لو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ تمہارے رب کا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی شروعاتی ایام میں اپنی دعوت مشن کو چھپاتے رہے، صرف ان لوگوں کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے جو آپ کے بہت زیادہ قریبی رہتے، آپ کا دوست رہتا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ایمان اور اسلام کی باتیں کی، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کے ذریعے سے اپنے کو پیش کیا۔ تو انہوں نے فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فوراً ابو بکر صدیق نے بلا چونو چرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت زید بن حارثہ کے پاس گئے، کہا کہ یہ 4 لوگ ایسے تھے جو ایک ہی دن میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی حکم دیا کہ اپنے اعتبار سے دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ اس سلسلہ میں 3 سال کی مدت مکمل ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، عذاب علیم سے ڈرائیے، اپنا تعارف کروائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ آواز سننا تھا کہ قریش کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے، دشمنوں کا لشکر ہے، تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، میں نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، تمہیں آخرت میں عذاب علیم سے ڈراتا ہوں، تم میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ یہ سننا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی تو ابو لہب بھفر گیا اور کہا کہ محمد تم برباد ہو جاؤ، تم نے مجھے اس لیے یہاں بلایا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ابو لہب کو جواب دیا اور پوری سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله ما کسب، کہ محمد کو تم برباد ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، تم خود برباد ہو جاؤ، خود تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کو حکم دیا کہ دسترخوان بچھاؤ، کھانے کا انتظام کرو اور مطلب کی اولاد کو بلاؤ، جس میں آپ کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور ابو لہب شامل تھا۔ وہ تمام لوگ جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ کچھ ان کے سامنے باتیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن ابو لہب نے کہا کہ محمد تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔ یہ بات سننا تھا کہ سارے لوگ بکھر گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت علی کو پھر حکم دیا، علی کھانے کا انتظام کرو، دسترخوان بچھاؤ۔ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں رکھی کہ میں نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، تمہیں آخرت کے عذاب سے اور اچھائی سے دونوں سے ڈراتا ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے، دینی باتیں سنانے کے لیے کھانے کا انتظام اگر کیا جاوے تو یہی کوئی برا نہیں بلکہ مسنون طریقہ ہے۔ آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی باتیں کرنی رہی تو مطلب ہے کہ پہلے کھانے کا انتظام کیا تاکہ آرام سے اطمینان سے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا جا سکے۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا تو مشرکین مکہ ہر طرف سے بھر گئے۔ ابو لہب آپ کی مخالفت میں حدیں پار کر دی، یہاں تک وہ اپنے دونوں بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے دو بیٹے کے نکاح میں تھے ان کو طلاق دلوایا تاکہ محمد کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، لیکن اللہ کارساز ہے، اللہ اسے بہتر بدلہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دونوں بیٹی کی شادی کے بعد دیگری ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کی 2 بیٹیاں عطا کی ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگری۔ یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے اور اللہ کے نبی نے ذوالنورین سے انہیں نوازا۔ مشرکین مکہ جس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام واضح طور پر کھلے انداز میں نہیں کرتے، آپ کی مخالفت نہیں کی، لیکن جو ہی آپ نے کھلے عام بتلایا کہ دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا، ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئی، لوگ آپ کی زمین کو تنگ کرنے لگے، ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس وہ لوگ پہنچ گئے، کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہم دونوں آپس میں لڑائی میں کوئی ایک ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بھتیجے تم کیا کر رہے ہو، قریش کے لوگ تم سے خفا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے چچا اگر میرے آپ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس دین کی محنت کرتا رہوں گا، اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا مجھے ہلاک کر دے گا۔ بڑی مشقتیں برداشت کی اس دین کے لیے، آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، آج ہم جو اسلام اور مطلب کہ شریعت کے نام لیوا ہیں، اپنے آپ کو مسلمان جو کہہ رہے ہیں، محترم مجھے دوستو، بڑی مشقتوں کے بعد ہم تک دین پہنچی ہے۔ حضرت صحابہ نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں، اب چونکہ کوئی نبی اور صحابہ ہمارے درمیان ہے نہیں، اس کام کو ہمیں خود کرنا پڑے گا، اس کام کا بیڑا ہمیں خود اٹھانا پڑے گا اور منکرات کو، فواحشات کو معاشرے سے ختم کرنا پڑے گا۔ اس دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں خود اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا پڑے گا جس کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ خود قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو کار خیر کی طرف بلائے، انسانوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم کرے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ذوالمجاز بازار میں دین تبلیغ کے لیے گئے، قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز لگا رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، پیچھے سے آپ کو پتھر مارتا ہے، آپ کا سر لہولہان ہو گیا، پورا بدن خون سے بھیگ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ پتھر مارنے والا کون تھا؟ تو ایک دو آدمی نے کہا کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اپنوں کی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مول لی اور ہر طریقے سے آپ کا گھیرا تنگ کیا گیا، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہ کے ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ بلند ہے، وہ بلند ہی رہے گا، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے محترم دوستو، اس اسلام کے سائے تلے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم بھی اس اسلام کے نام لینے والے ہیں، اس اسلام کے دین پر چلنے والے ہیں، لیکن ان کے اسلام کے جو حق ہیں اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے، پوری سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اس دین پر قائم رہنا ہے اور دوسروں تک اس دین کی باتوں کو پہنچانا ہے۔